شہید بے نظیر بھٹو کو پاکستانی سیاست میں بہت سے لوگ ان کی متنازع شخصیت سمجھتے رہے اور کچھ لوگ تو انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو پاکستان کی فلاح اور بقا سمجھتے رہے۔ بے نظیر قیادت میں نظر آ رہی تھی اور پاکستان کے چاروں صوبوں کی متحد رکھنے والی زنجیر تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی بلکہ اسلامی ملکوں کی سیاست میں جو نام اور مقام بے نظیر بھٹو نے حاصل کیا وہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا۔ بے نظیر بھٹو وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے بذریعہ انتخابات کسی اسلامی ملک کی سربراہ مملکت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ عوام نے ان پر 2 مرتبہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں منتخب کیا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی میں حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں اسکول میں بیج بھی دیا گیا اور اس کے 4 سال بعد امریکہ میں 1973 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں سے اکنامکس پولیٹکس میں گریجویشن کی۔ بے نظیر بھٹو نے دوران تعلیم آکسفورڈ یونین کے انتخابات میں حصہ لیا اور یونین کی پریزیڈنٹ منتخب ہوئی۔ اپنی اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد 1977 میں وطن واپس لوٹ آئیں۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو تخت اعدام پر لٹکا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو حراست میں لے لیا گیا۔ 1979 سے 1984 تک کا عرصہ بے نظیر بھٹو نے مختلف جیلوں میں قید رہیں اور مختلف مقدمات میں نظر بند رہ کر گزارا۔ اس دوران انہوں نے 10 ماہ کی قید تنہائی بھی کاٹی۔ 1984 میں رہا ہونے کے بعد وہ خود ساختہ جلا وطنی کے تحت 2 سال کے لیے انگلینڈ چلی گئیں۔ اگست 1985 میں وہ اپنے بھائی شاہنواز بھٹو کی تدفین کے لیے وطن لوٹ آئیں، جسے فرانس کے شہر میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے 1 سال کے بعد مارشل لاء ہٹا لیے جانے پر بے نظیر بھٹو مستقل طور پر پاکستان آ گئیں۔ 10 اپریل 1986 کو ان کی واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ واپسی کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی۔ 17 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد منعقد ہونے والی 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور 34 سال کی عمر میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کی کم عمر ترین وزیر اعظم بن گئیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں 1979 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس کی صدارت کی۔ PLO کے نمائندے کو سفیر کا درجہ بھی دیا۔ امریکہ اور برطانیہ کے دورے کیے، انڈیا کے ساتھ سیاچن تنازع پر مذاکرات کیے اور پاکستان کو دوسرے مرتبہ دولت مشترکہ کا رکن بنوایا۔ 1 نومبر 1979 کو بے نظیر کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو ناکام رہیں، لیکن 6 اگست 1990 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے تحت اپنے اختیارات استعمال میں لاتے ہوئے اسمبلیاں توڑ دیں اور بے نظیر بھٹو کو عہدے وزیر اعظم سے برطرف کر دیا۔ 3 ستمبر 1990 کو بے نظیر بھٹو اور ان کے 10 وزراء کے خلاف ریفرنسز پیش کیے گئے اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کئی مقدمات قائم کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 1990 کے انتخابات میں PMLN نے اکثریت حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے۔
نذیر نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ 18 مارچ 1993 کو ملکی حالات کے پیش نظر نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سمیت وزیراعظم عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والے انتخابات میں بینظیر بھٹو کی پارٹی نے ایک دفعہ پھر اکثریت حاصل کر لی اور بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے۔ شہید بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کی طرح ان کا دوسرا دور حکومت بھی سیاسی عدم استحکام اور تنازعات سے بھرپور تھا، اگرچہ کئی شعبہ جات میں بہتری بھی نظر آئی، مثلاً امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال دینا، پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان شعبہ توانائی میں دنیا کے سب سے بڑے معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی مالیت $7.5 ارب تھی، اور فرانس کی طرف سے ایٹمی بجلی گھر فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ان سب کے باوجود حالات کی کشیدگی برقرار رہی اور یہ کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب بینظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو ان کی اپنی بہن کے حکومت میں ایک انتہائی مشکوک پولیس مقابلے میں 7 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کو سرکاری قتل قرار دیا گیا اور آصف علی زرداری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 5 نومبر 1996 میں صدر فاروق احمد لاغاری نے مختلف الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں۔ 1997 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی حیرت انگیز طور پر ناکام رہی اور قومی اسمبلی میں صرف 18 سیٹ حاصل کر سکیں۔ بینظیر بھٹو پر مختلف مقدمات قائم کر کے عدالتی کارروائی کی گئی، لیکن اسی دوران وہ ملک سے باہر چلی گئی اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ مقدمات چلتے رہے اور آصف علی زرداری کو 8 سال سے زائد عرصے کی قید بھگتنی پڑی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس دوران ان پر پاکستانی عدالتوں میں کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ نواز شریف جب پرویز مشرف کی کارروائی کے شکار ہو کر جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے تو اس تجربے نے انہیں اور بینظیر بھٹو کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ملک میں آئندہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے آپس میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو ARD کے قیام پر منتہج ہوا۔ ARD نے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف ملک بھر مذمت کا اعلان کیا۔ اس دور کی سب سے اہم پیشرفت اس وقت ہوئی جب 14 مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بینظیر کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت دونوں نے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ دوسری پیش قدمی اس وقت ہوئی جب 28 جولائی 2007 کو ابوظہبی میں جنرل پرویز مشرف اور بینظیر بھٹو کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئیں۔ بینظیر بھٹو کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ بینظیر بھٹو کا کارواں شہر فیصل پر وزیر قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں میں 250 کے لگ بھگ افراد جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ قیامت صغریٰ کے اس مناظر کے دوران بینظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن جب اپنے بچوں بلاول، بختاور اور آصفہ سے ملنے دبئی گئیں تو ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بینظیر دبئی سے واپس وطن لوٹ آئیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ملک میں نگراں حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹیاں انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کرے۔
اگرچہ ARD کے فیصلے کے تحت نواز شریف نے بھی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بینظیر بھٹو نے انہیں قائل کیا کہ خرکاروں کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے اور حالات خواہ کیسے بھی ہوں انتخابات میں حصہ ضرور لیا جائے۔ انتخابات میں چلائے جانے والی مہم کے دوران 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی سے ایک جلسے عام سے خطاب کر کے باہر نکل رہی تھی کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ بینظیر بھٹو، جو اس وقت عوام کے پرجوش نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی کے ہوادار سے باہر نکلی تھی، بری طرح زخمی ہوئیں اور تھوڑی ہی دیر میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ شہید بینظیر بھٹو کے سیاسی کیریئر میں کامیابیاں اور ناکامیاں کچھ اس طرح آپس میں گٹی ہیں کہ انہیں یکسر کامیاب یا یکسر ناکام قرار دینا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ البتہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی سیاست میں ان جیسی خاتون سیاستدان آج تک نہیں آئی اور نہ شاید آئندہ آ سکے۔ ان کے والد کی طرح ان کی شخصیت بھی شہادت کے بعد بھی پاکستان کی سیاست اور تحریک کو متاثر کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی کرتی رہیں گی۔ ویڈیو سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔